السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل مسز اسپوکی ٹی وی۔ آئیں چلتے ہیں آج کی ایک اور سچی خوفناک کہانی کی طرف، جسے سن کے آپ کو ڈر کا احساس ہوگا۔ اسٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ فرح شادی ہو کے شہادات پور آئی۔ اس کا کوئی دیور نہ تھا۔ نند کی شادی ہو گئی تھی۔ ایک ساس تھی جس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی۔ فرح نے اپنا گھر بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ دن اچھے گزر رہے تھے، ساس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ فرح کو دن میں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں اور کوئی بھی ہے، ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں۔ آوازیں آتی کسی کے غصے میں بولنے کی، یا بچوں کے کھیلنے کی یا ہنسنے کی۔ یہ سب اس کو اس کی ساس کے کمروں سے آتی۔ اس نے بہت بار اپنے شوہر کو بتایا۔ اس نے بولا کہ ہوتی ہیں چیزیں، مسئلہ نہیں ہے، تم ڈرو نہیں، بس درگزر کیا کرو۔ فرح سمجھ گئی کہ ہاں اثرات ہیں۔ وہ اب تھوڑا ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ ایک دن دوپہر کو فرح کی ساس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ فرح بہت ڈر گئی اور محلے میں سب کو بلا کر لائی۔ جب سب ایک ساتھ گھر پہنچے تو فرح کی ساس بیڈ پر بیٹھی اور فرح پر غصہ کیا کہ کہاں چلی گئی تھی، سب نے دیکھا تو بولے بے ہوش ہو گئی ہوں گی۔ فرح کچھ اور سمجھی۔ کوئی ہنسا، کوئی فرح کو سمجھاتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ اب کمرے میں فرح اور اس کی ساس تھے۔ صرف فرح کو محسوس ہوا کہ اس کی ساس پہلے سے بہت بہتر ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ دن گزر گیا۔ دوسرا دن ہو گیا، فرح کی ساس نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ جب کھانا لے کر جاتی، اس کی ساس بولتی چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ پہلے اس کی ساس کمرے میں لائٹ جلا کر سوتی تھی، اب زیادہ تر اندھیرے میں اکیلی رہتی تھی۔ کوئی جائے تو غصے میں آگ بگولا ہو کر اسے کمرے سے نکال دیتی تھی۔ جب 3 دن گزر گئے تو فرح نے اپنے شوہر سے بولا کہ امی کو کھانا کھلا دو، پھر کام پر چلے جانا۔ اس کے شوہر نے بولا ٹھیک ہے۔ وہ جب کمرے میں گیا تو فرح اس کے پیچھے تھی۔ فرح کی ساس غصے میں شور کرنے لگی، پر بیٹے نے جب لائٹ جلائی تو دیکھا کمرے کی دیوار پر ایسا حال ہے جیسے کوئی چاٹ چاٹ کر مٹی کھائی ہو۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی، کچھ بات نہیں کی۔ وہ لوگ کمرے سے باہر آئے کہ فرح کی ساس کا دروازہ بند ہو گیا خود ہی، پھر وہ کمرے کی لائٹ بھی۔ یہ دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ امی تو اپنے بیڈ سے اٹھ ہی نہیں سکتی، پھر یہ کیسے ہوا؟ آج فرح کا شوہر کام پر نہیں گیا۔ سارا دن یہ دونوں سوچتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر فرح نے اس دن کا بتایا کہ میرے سامنے امی کا سانس اور دل بند ہو گیا تھا۔ اس کے شوہر نے یہ بات نہیں مانی۔ پھر دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کو بلایا جائے۔ ایک ایک کر کر سب آنا شروع ہوئے۔ جب بھی امی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے، کمرہ بند ملتا۔ اندر سے آواز آتی کہ میں آرام کر رہی ہوں، بعد میں آنا۔ دوسرا دن لگ گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ دروازہ توڑ دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل سے دروازہ توڑا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار پر بڑے بڑے سوراخ، جیسے امی نے دیوار کو کھایا ہو۔ کھڈے بنا دیے تھے بڑے بڑے۔ امی سے پوچھا، کچھ جواب نہیں دیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو ایک جاننے والے مولوی کو بلایا۔ انہوں نے امی کو دیکھا، دیوار دیکھی، امی پر سے لحاف ہٹایا تو امی کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ مولوی دوسرے روم میں آیا، پڑھائی کی، ایک ڈنڈی لی، اس پر ایک تیز چھری اچھے سے باندھی، پھر امی کے روم میں آیا۔ امی اٹھ کر کھڑی ہونے لگی تو مولوی نے چھری امی کے پیٹ میں مار دی۔ امی لیٹ گئیں اور ایک ہوا کمرے میں گھومتی رہی۔ جتنے لوگ، سب کے سر میں درد ہو رہا۔ خیر، امی کی تدفین کر دی گئی۔
मौलवी ने बताया कि जब इंतकाल हुआ तो मुर्दे को अकेला पा कर असरात इसमें दाखिल हो गए थे। इसके बाद इन लोगों ने वो घर 2 महीने में ही छोड़ दिया और ठट्टा शिफ्ट हो गए। आज भी वो घर खाली है।